کیسے آتا ہے انسان کا نفس حد اعتدال پر؟ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، جسم اور روح۔ جسم کا تعلق اس عالم ملک سے، عالم مادہ سے، اس مٹی سے اور اس زمین سے تعلق ہے، اور روح کا تعلق عالم ملکوت سے، اس عالم سے روح کا تعلق نہیں۔ اور یہ جو جسم ہے اسے اللہ نے عناصر سے بنایا، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور بنا دی۔ اور جب یہ ڈھانچہ تیار ہوا 4 مہینے 10 دن میں، جسے قرآن مجید نے سورہ واقعہ مومنون نے بیان کیا، سورہ واقعہ بیان کیا، اور جیسے ہی مکان تیار ہوا اللہ نے مکین کو روانہ کیا۔ مکین کا تعلق اس دنیا سے نہیں، اس کا تعلق عالم ملکوت سے۔ کون؟ روح۔ روح کیا ہے؟ روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، روح لطیف ہے، اور اس روح لطیف میں اللہ نے 5 جوہر رکھے: جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور۔ اور یہ 5 جوہر انسان کو کمال مطلوب تک پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ نے عالم ملکوت سے، اس عالم ملک میں، ان 5 جواہر کی حامل روح کو اس جسم کے قید خانے میں رکھا، تاکہ اب انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے خود پرواز کرے، اوج، عروج، معراج، رفعت، بلندی کے مدارج، مراحل طے کرے اور دوبارہ اسی عالم میں پہنچے۔ یہ اس کا شرف ہے، اور یہ امتیاز انسان کو فرشتوں سے ممتاز بناتا ہے، اس لیے کہ فرشتے باکمال خلق ہوئے۔ فرشتوں کو یہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا جس مشکل سے انسان گزرتا ہے، نہ حیوانات نہ فرشتے۔ اسی اصول کافی میں امام شیشم نے حدیث بیان کی کہ ان اللہ تعالی خلق الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو خلق فرمایا، فرکب فیہا العقل، ان کے اندر خدا نے عقل کو رکھ دیا، بس فرشتوں میں صرف عقل ہے۔ ثم خلق البہائم، پھر حیوانوں کو پیدا کیا، وَرَكَّبَ فِيهَا الشَّهْوَةَ، ان کے اندر خواہشوں کو رکھا، پھر ثم خلق بنی آدم، پھر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا، وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، ان کے اندر خدا نے عقل کو بھی رکھا، شہوت کو بھی رکھا، وہ جوہر جو ملائکہ میں رکھا، وہ خصوصیت جو حیوانوں میں رکھی۔ حیوانی پہلو بھی ہے، ملکوتی اور فرشتوں کا جوہر بھی رکھتا ہے۔ اور یہ 2 چیزیں دینے کے بعد امام صادق نے قاعدہ بیان فرمایا: من غلب عقلہ